15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، یہ سارا ذکر اذکار عبادات اور روزے وغیرہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے، کہاں سے یہ ثابت ہے؟ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی نصف شعبان ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کا رات کو قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فرمایا اس رات کی آپ نے خود فضیلت بیان فرمائی کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کو رزق عطا کر دوں، اور مصیبت زدہ ہے، مبتلا ہے، آزمائش کے اندر ہے تو میں اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے اندر پہلی رات، 5 راتوں میں سے پہلی رات جو ہے رجب المرجب کی پہلی رات، مہینے کی پہلی رات، اور دوسرے نمبر پر 15 شعبان المعظم کی رات، تیسرے نمبر پر شب جمعہ یعنی جمعۃ المبارک کی جو رات ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر شب عید الفطر کی رات، اور 5ویں نمبر پر ہے عید الاضحیٰ کی رات، قربانی کی رات، یعنی 10ویں ذو الحجہ کی رات جو ہے۔ یہ 5 رات ایسی ہیں جن کے اندر مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس رات کے اندر عبادت کا، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے اندر دعائیں مانگی جاتی ہیں، لوگ رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ چلو عبادت تو کریں، ذکر اذکار تو کریں، لیکن یہ مساجد کے اندر جمع ہونا، مسجدوں کے اندر اہتمام کرنا، لوگوں کو بلانا، سب اجتماعی جو عبادت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبادت کریں، ذکر اذکار کریں اپنے اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس کا ثبوت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ایسا فعل نہیں کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، عبادت، ذکر اذکار، اس کا طریقہ کار ہم وہی دیکھیں گے جو پیارے حبیب علیہ السلام کا ہے، صحابہ کرام کا ہے۔ بھی کوئی کام ایسا ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس رات کی عبادت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ بندہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، ہم اس کو کافر بھی نہیں کہتے، گناہ گار بھی نہیں کہتے، لیکن یہ اس رات عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے، سنت صحابہ ہے کہ گھروں کے اندر عبادت نہیں کرتے لوگ، مسجد کے اندر ان کو اہتمام کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ دیکھیے نماز تراویح ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کے دور میں ظاہری آیات کے اندر باجماعت نہیں تھی، صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی نہیں تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کر یہ باجماعت نماز ہوئی ہے۔ آپ نے جب دیکھا لوگ متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے تو آپ نے ان کو ایک امام کے پیچھے یکجا کر دیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر باجماعت نماز ادا کیا کریں تراویح، حالانکہ پہلے جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن پھر آپ جب آئے، ایک دن مسجد کے اندر آئے تو باجماعت نماز پڑھی جا رہی تھی، پہلے تو اکیلے اکیلے ہوتے تھے، آج وہ اکٹھے پڑھ رہے تھے۔ تو آج ان کی جذبے کی حالت کو دیکھ کر، ان کا وہ منظر دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی یہ بدعت ہے، یعنی پہلے حضور کے، ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر تو یہ کام نہیں تھا، ہم نے یہ شروع کرایا ہے، تو یہ کیسا خوبصورت اور حسین منظر بن گیا ہے۔ تو آج بھی یہ 15 شعبان المعظم یا مختلف مواقع پر لوگوں کو جو اجتماعی عبادت کا اہتمام کر کے ان کو اعلان کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، اس طرف ترغیب دلائی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اکیلے عبادت کرنے لوگ سستی اور کوتاہی کے اندر چلے جاتے ہیں، کاہلی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا عبادت کرتے نہیں، تو اس طرح جمع ہو کر جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر شوق مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے اجتماعی عبادات اور ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔